نام کاشف خان ہے اور آج ہم کانی کے علاقے میں موجود ہیں اور یہاں پہ ایک پولیٹیکل سرگرمی آج کل بڑے زور و شور سے چل رہی ہیں. پیپلز پارٹی جو کہ ایک وقت میں بالکل ہی پنجاب میں بہت ڈاؤن ہو گئی تھی، اب اچانک سے پنجاب کے ایک چھوٹے سے علاقے ضلع اٹک کے چھوٹے سے گاؤں سے ان کا ایک بہت ہی زبردست قسم کا والہانہ استقبال کیا جا رہا ہے. تو آج ہم بات کر رہے ہیں سابق وزیر مملکت سردار سلیم حیدر صاحب کی، کہ جو کچھ دن پہلے کانی میں آئے اور انتہائی زبردست طریقے سے لوگوں کی غمی خوشی اور ہر قسم کی تقریبات میں شریک ہو رہے ہیں. تو آج ہم آپ سے ان کی بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ آئیں مستقبل میں وہ علاقے کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں اور عوام کی بہتری کے لیے وہ کیا کریں گے. تو السلام علیکم. تو ہم سردار سلیم صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ علاقے کے لیے مستقبل کے لیے ان کی کیا پلاننگ ہے اور وہ کس طریقے سے اس کمپین کو آگے لے کے چلیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے رہیے سر؟ اللہ کرم. اچھا سر، سب سے پہلے تو آپ سے میں ایک سوال پوچھوں گا کہ اکثر جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں وہ جو پارٹی ان کو ہیوی نظر آتی ہے الیکشن کے لحاظ سے وہ وہاں موو کر جاتے ہیں. آپ کو بڑے عرصے سے ہم جانتے بھی ہیں، آپ ایک ہی پارٹی میں اسٹک رہے جب آپ کو ایک آئیڈیا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو کہ ایک ٹائم پہ نمبر 1 پارٹی ہوا کرتی تھی اور اب وہ اس لیول کی پارٹی نہیں رہی، پھر بھی آپ اپنے خدمات اپنے یہاں پہ جاری رکھی. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے کیا سوچ کے اور کس جذبے سے آپ اس چیز پہ لگے؟ پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور عزت بخشی. جیسے آپ نے کہا پیپلز پارٹی کے حوالے سے، تو میں بہت ساری جگہوں پہ یہ کہتا ہوں اور آپ کے سامنے بھی کہ آپ یقین کریں کہ میں جو سیاست کر رہا ہوں وہ عوام کے لیے کر رہا ہوں، عوام کی محرومیوں کے ازالے کے لیے. ظاہر ہے پوری اٹک کو یا پورے پاکستان کو میں ٹھیک نہیں کر سکتا، یا ان کی جو اپنا کمیاں ہیں ان کو جو بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں وہ سب کو میں نہیں دے سکتا، لیکن میری نیت تو میں کر سکتا ہوں، کوشش تو کر سکتا ہوں کہ ان کے لیے کچھ کروں. پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ نے کہا تو 2008 سے 13 تک جب 5 سال میں ایم این اے رہا تو سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ کا فضل و کرم سے اربوں روپے کے کام میرے اس حلقے میں ہوئے. جبکہ یہ تھا کہ میں پہلی دفعہ ایم این اے بنا، پہلی دفعہ ہی مجھے منسٹر بنا دیا گیا. تو سیاست میں جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ یہ سمجھیں کہ بندہ ایم این اے بن جائے اور جا کے وہ اپنے حلقے کے لیے جو ہے وہ کام کرا سکے گا، میرا خیال ہے وہ بڑی مشکل بات ہے. بیک گراؤنڈ ہوتا ہے تو پارٹیاں بھی اس کو آگے کو فیور کرتی ہیں، لیکن میرے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ میں پہلی دفعہ میں نے بنا تو پارٹی نے اتنی عزت دی، اتنا کچھ دیا. اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر میں پارٹی چھوڑ جاؤں، کسی دوسری پارٹی جیتنے والی پارٹی میں چلا جاؤں، وہاں سے ایم این اے بن بھی جاؤں، تو اس کا یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ میں ایم این اے بن جاؤں گا، مجھے ٹی اے ڈی اے ملے گا، مجھے وہاں سے سیلری ملے گی، مجھے پریولیج ملیں گی، میری ذات کے لیے بہت کچھ ہوگا، لیکن عوام کے لیے میں کچھ نہیں کر سکوں گا. اس کی مثال میں بائی نیم آپ کو نہیں دینا چاہتا، لیکن آپ آس پاس غور کریں، دیکھ سکتے ہیں کہ ایم این ایز بندے بن جاتے ہیں لیکن پھر وہ غریب عوام کے لیے، اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو میں اب تک اگر پارٹی کے ساتھ ہوں، ایک تو یہ ہے کہ میرا ضمیر مجھے کہتا ہے کہ وقت کے ساتھ اور چمک کو دیکھ کے اس طرف جانا جو ہے وہ کسی طرح مناسب نہیں ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ میں سیاست کر رہا ہوں عوام کے لیے، ان کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کسی دوسری پارٹی میں جاؤں گا تو میں عوام کی محرومیاں دور نہیں کر سکتا، ان کے لیے وہ کچھ نہیں لا سکتا جو کچھ مجھے پیپلز پارٹی سے ملے گا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اپنے لیے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، ایم این اے بن سکتا ہوں، اپنے مزے اٹھا سکتا ہوں، وہاں اے سی پہ بیٹھ سکتا ہوں، اسلام آباد میں مزے مار سکتا ہوں، لیکن کانی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اس وجہ سے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ چمٹ کے بیٹھا ہوں. مجھے یہ توقع ہے کہ اگر دوبارہ مجھے اقتدار ملا تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پچھلے بھی تاریخ ساز ہے کہ تاریخ ساز کام ہوئے ہیں 8 سے 13 تک. تو اگر دوبارہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو آپ دیکھیں گے کہ آگے سے بھی بہتر اور دن رات عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے بھی، اور پارٹی سنے گی بھی اور پارٹی دے گی بھی انشاءاللہ. کچھ دنوں سے اصغر صاحب جو ہیں وہ کافی یہاں پہ ایکٹیو ہیں پیپلز پارٹی کے لیے اور کافی اچھے اقدام کر رہے ہیں. کانی میں آپ آئے ہیں تو آپ نے خود کیا آبزرو کیا ہے کہ یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے علاقے کا، اور آپ کا سب سے پہلے جو فوکس ہے وہ کون سا علاقہ ہوگا یا کون سا مسئلہ ہوگا یہاں پہ؟
کہ جس مطلب جو عوام کو سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ اصغر صاحب جیسے بھائی جو ہے وہ میرے بازو ہیں اور میرے ساتھ چل رہے ہیں. یہ اگر میں یہ بار بار ادھر کانی اور اس ایریے میں آ رہا ہوں تو اس میں بہت سارا جو عمل دخل ہے وہ اصغر صاحب کا ہے کہ وہ اپنے علاقے کے لیے ہمت کرتے ہیں اور مجھے یہاں لے کے آتے ہیں. انہیں اپنے علاقے کا درد ہے, اپنے علاقے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا کہ مین مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ کانی یا یہ جتنا ایریا جو یہ 2 یونین کونسلز ہیں جو یہاں پہ میں نے دیکھی تو یہاں پہ محرومیاں ہی محرومیاں ہیں. یہاں کچھ ہوا ہی نہیں ہے اس سے پہلے کہ موجودہ دور میں آپ تھوڑا سا یوں پرے چلتے رہیں, اپنا پنڈی گئے, باغ فتح جنگ, حسن عبدال, ہزرو اور چھچ اور وہ ایریا آپ جائیں تو وہ آپ کو ایک اور دنیا نظر آئے گی. اور یہاں پہ آپ انجرا تراب کانی اس ایریے میں آئیں گے تو یہ آپ کو ایک اور دنیا نظر آئے گی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے ان لوگوں کے ہیں, جتنے وہ محب وطن پاکستانی ہیں, پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں, ان سے بڑھ کر آپ پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں. لیکن یہاں پہ پریورٹی تو یہ ہونی چاہیے ریاست کی بھی اور جو ریاست کا نمائندہ ہے اس کی بھی کہ صحت اور تعلیم سب سے بنیادی ضرورت ہے. لیکن اب صحت اور تعلیم کے حوالے سے میں کیا بات کروں کہ جب ہماری حکومتیں صحت اور تعلیم کے لیے جو فنڈ ہوتا ہے, جو بجٹ ہوتا ہے, اس میں ہر سال کٹوتی کر دیتی ہیں بجائے اس کو بڑھانے کے. ہمیں یہ یہاں پہ خواب, ہم جاتے ہیں تو ہمیں خواب دکھاتے ہیں کہ جی پنجاب بڑی ترقی کر گیا. تو جب پنجاب کی ترقی ہم صحت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, میاں شہباز شریف صاحب 30 سال تک ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس پنجاب پہ حکمران رہے, وہ ان کی 30 سال کی کارکردگی دیکھتے ہیں, ان کے 2.5 سال کی کارکردگی پنجاب میں دیکھتے ہیں, نہ کوئی تعلیم کی حالت ہے, نہ کوئی صحت کی حالت ہے. اگر ابھی میں آپ کو مثالیں دینا شروع کروں نا, لوگ اس سے اختلاف کریں گے تو میں اس کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں. صحت کے حوالے سے آپ کانی کو تو چھوڑ دیں, آپ اتنے دور ہیں. یہاں پہ فتح جنگ اسلام آباد کے سائے کے نیچے ہے فتح جنگ, یہ اسلام آباد ہے, یہ ساتھ فتح جنگ ہے. وہاں کی ہاسپٹل جا کے دیکھیں جو غریب عوام کے لیے ہے. فتح جنگ شہر کی جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ بری حالت ہے, اور کوئی سوائے اس کے آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے رہے ہوں گے کہ آپ جس کو لے کے جائیں وہ کہ بس ایک ہی بات ہوتی ہے وہاں کے اساں پنڈی گن ونجو, اساں اسلام آباد گن ونجو, اور صرف یہ بات ایک سننے کے لیے وہ ادھر جاتے ہیں. یہ میں صحت کے حوالے سے ایک مثال آپ کو, اور تعلیم کے حوالے سے آپ چلے جائیں تو دیہاتوں کے اسکول, شہروں کے اسکول دیکھیں تو بری حالت ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو پریورٹی تو وہ ہونی چاہیے. لیکن اب وہ کیا یہاں پہ آپ آئے ہیں تو اس دور میں بھی دیکھیں کہ لوگ جو ہے بیچارے وہ اپنا مٹی کا تیل تو ملتا ہی نہیں ہے ہمارے ایریوں میں, اور یہاں سے مٹی کا تیل ڈھونڈ کے وہ بتیاں جلاتے ہیں رات کو یا دیوے جلاتے ہیں. تو وہ تعلیم بچے کیا پڑھیں گے؟ وہ بیچارے جب وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں وہ دور لائٹ لگی ہوئی ہے, اس گرمی میں بغیر پنکھے کے لوگ بیچارے درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ تو محرومیاں ہی محرومیاں ہیں. اس میں پریورٹی کیا, میں تو چاہتا ہوں کہ اگر اس ایریے سے اللہ مجھے موقع دے تو میرے تمام یہ چیزیں پریورٹی ہیں, اور میری یہ کوشش ہوگی کہ ایسے میں تاریخ ساز کام کروں کہ اس ایریے کو بھی اس دوسرے کونے والا جو اٹک ہے اس کے برابر لے کے جاؤں. چلیں سر, کانی کے علاقے میں آپ آئے ہیں تو آلموسٹ 70 سال ہو گئے ہیں, اور یہ علاقہ اٹک کا سب سے بیکورڈ ایریا ہے. اور یہاں پہ جو بھی پولیٹیشین آتا ہے وہ اب تک تو کوئی کام ایسا نہیں ہوا کہ جو آپ کہیں کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ یہاں پہ کام ہوا. تو ابھی 70 سال آلموسٹ ہو چکے ہیں ہمارے انتظار کو, اور کتنا ویٹ کرنا پڑے گا آپ کے اندازے کے مطابق؟ یا آپ اگلے الیکشن کا ویٹ کریں, یا آپ کوشش کریں گے کہ اسی جو پیریڈ چل رہا ہے, جو جس طرح آپ میں دیکھ رہا ہوں آپ کام کرا رہے ہیں کچھ, تو اسی میں ممکن ہے کہ ہمارا کام ہو جائے, یا اسٹل ہمیں الیکشن کا ویٹ کرنا پڑے گا اور پھر نیکسٹ نیئر جب آئے گا تو اس میں کام ہوں گے؟ دیکھیے میری نیت میں تو کوئی جو ہے وہ کمی نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ کے کام جو ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں, اور انڈیویجول کے جو کام ہوتے ہیں وہ انڈیویجول کے ہوتے ہیں. جو میں اپنی ذات کی حد تک کروں گا یا اپنے دوستوں کی مدد سے کروں گا یا ہم 2 4 6 10 دوست مل کے کریں گے تو وہ کام اور سٹیج کے ہوں گے. جو گورنمنٹ کے کام ہوں گے وہ اور سٹیج کے ہوں گے. آپ کو ابھی دیکھیں میں آپ کے پاس آیا ہوں تو کوئی کل میں نے ووٹس تو نہیں لینے ادھر سے, ابھی تو پتہ نہیں 3 سال بعد الیکشن ہو, یا پاکستان میں بندہ کہہ ہی نہیں سکتا 10 سال بعد الیکشن ہو. کوئی نزدیک کسی قسم کے کوئی الیکشن والی بات ہی نہیں ہے. اگر الیکشن کے نزدیک آ کے میں کام کرنے کی کوشش کرتا تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ سابق سیاستدانوں کی طرح ووٹ کے لالچ میں آئے ہوئے. تو آج اگر آ کے آپ کے اسکولوں کی گرانٹ منظور ہوئی جس طریقے سے بھی ہوئی,
ایک آدھ بجلی جو ہے وہ اپنے دوستوں کی مدد سے اس کی پیمنٹ ہوئی، ایک آدھ اور ہم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اپنی ذاتی حیثیت میں. تو یہ اسی طرح انشاءاللہ جاری رہے گا اور دوسرے دوستوں کو بھی ساتھ شامل کریں گے. جو کچھ اپنی حد تک کر سکتے ہیں اس میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی. چلیں، بہت بہت شکریہ آپ کا ملک صاحب اپنا ٹائم دینے کا، اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.